بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے خلافت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب خلیفۃ اللہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی خلافت سے سرفراز فرمانے کا ارادہ فرمایا تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ اور فرشتوں میں جو مکالمہ ہوا وہ بہت ہی توجہ خیز ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ہی فکر انگیز عبرت آموز بھی ہے، جو حسب ذیل ہے۔ اللہ تعالیٰ: اے فرشتوں، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں جو میرا نائب بن کر زمین میں میرے احکام کو نافذ کرے گا۔ ملائکہ کہنے لگے: اے باری تعالیٰ، کیا تو زمین میں ایسے شخص کو اپنی خلافت و نیابت کے شرف سے سرفراز فرمائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور قتل و غارت گری سے خون ریز کا بازار گرم کرے گا؟ اے خدا ون تعالیٰ، اس شخص سے زیادہ تیری خلافت کے حقدار تو ہم ملائکہ جماعت ہیں، کیونکہ ہم ملائکہ نہ زمین میں فساد پھیلائیں گے نہ خون ریزی کریں گے، بلکہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تیری سبوحیت کا اعلان اور تیری قدوسیت اور پاکی کا بیان کرتے رہتے ہیں، اور تیری تسبیح و تقدیس سے ہر لہجہ اور ہر آن و رطب اللسان رہتے ہیں۔ اس لیے ہم فرشتوں کی جماعت ہی میں سے کسی کے سر پر اپنی خلافت و نیابت کا تاج رکھ کر اس کو خلیفۃ اللہ کے معزز لقب سے سر بلند فرما۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے: اے فرشتوں، آدم علیہ السلام کے خلیفہ بنانے میں جو حکمتیں اور مصلحتیں ہیں ان کو میں ہی جانتا ہوں، تم گروہ ملائکہ ان حکمتوں اور مصلحتوں کو نہیں جانتے۔ فرشتے باری تعالیٰ کی اس ارشاد کو سن کر اگرچہ خاموش ہو گئے، مگر انہوں نے اپنے دل میں یہ خیال چھپائے رکھا کہ اللہ تعالیٰ خواہ کسی کو بھی اپنا خلیفہ بنا دے مگر وہ فضل و کمال میں ہم فرشتوں سے بڑھ کر نہ ہوگا، کیونکہ ہم ملائکہ فضیلت کی جس منزل پر ہے وہاں تک کسی مخلوق کی بھی رسائی نہ ہو سکے گی، اس لیے فضیلت کے تاجدار بہرحال ہم فرشتوں کی جماعت ہی رہے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر تمام چھوٹی بڑی چیزوں کا علم ان کو عطا فرما دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کا حسب ذیل مکالمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے: اے فرشتوں، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ تم سے افضل کوئی دوسری مخلوق نہیں ہو سکتی تو تم تمام ان چیزوں کے نام بتاؤ جن کو میں نے تمہارے پیش نظر کر دیا ہے۔ ملائکہ بولے: اے اللہ تعالیٰ، تو ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جو تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کے سوا ہمیں اور کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے۔ ہم بالیقین یہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ بلا شبہ علم اور حکمت کا خالق اور مالک تو صرف تو ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا کہ اے آدم، تم ان فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام بتاؤ جو تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام اور ان کی حکمتوں کا علم فرشتوں کو بتا دیا، جس کو سن کر فرشتے متعجب محو حیرت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لگا: اے فرشتوں، کیا میں نے تم سے یہ نہیں فرما دیا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی تمام چیزوں کو جانتا ہوں؟ اور تم جو علانیہ یہ کہتے تھے کہ آدم فساد برپا کریں گے اس کو بھی میں جانتا ہوں، اور تم جو خیالات اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے تھے کہ کوئی مخلوق تم سے بڑھ کر افضل نہیں پیدا ہوگی، میں تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے ان خیالات کو بھی جانتا ہوں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے فضل و کمال کے اظہار و اعلان کے لیے اور فرشتوں سے ان کی عظمت اور فضیلت کا اعتراف کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم فرمایا کہ تم سب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ چنانچہ سب فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا اور تکبر کیا تو کافر ہو کر مردود بارگاہ ہو گیا۔ اس پورے مضمون کو قرآن مجید نے اپنے موجزانہ طرز بیان میں
इस तरह जिक्र फरमाया है, जिसका तर्जमा ये है, और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। बोले, क्या ऐसे को नायब करेगा जो उसमें फसाद फैलाए और हूर रेजियाँ करे, और हम तुझे सराहते हुए तेरी तस्बीह करते और तेरी पाकी बोलते हैं। फरमाया, मुझे मालूम है जो तुम नहीं जानते। और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को तमाम अशिया के नाम सिखाए। फिर सब अशिया मलाइका पर पेश करके फरमाया, सच्चे हो तो उनके नाम तो बताओ। बोले, पाकी है तुझे, हमें कुछ इल्म नहीं मगर जितना तूने हमें सिखाया, बेशक तू ही इल्म और हिकमत वाला है। फरमाया, ए आदम बता दे उन्हें सब अशिया के नाम। जब आदम ने उन्हें सबके नाम बता दिए, फरमाया, मैं ना कहता था कि मैं जानता हूँ आसमानों और ज़मीन की सब छुपी चीज़ें और मैं जानता हूँ जो कुछ तुम जाहिर करते हो। जो कुछ तुम जाहिर करते हो, जो कुछ तुम छुपाते हो। और याद करो जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो सब ने सजदा किया सिवाय इबलीस के मुनकर हुआ और गरूर किया और काफिर हो गया। इन आयात करीमा से मदज्जा झैल हदायत के सबक मिलते हैं। अल्लाह ताला की शान फ़ाअलुल लिमा युरीदु है, यानी वो चाहता है करता है, ना कोई उसके इरादे में दखल अंदाज हो सकता है, ना किसी की मजाल है कि उसके किसी काम में चूं चरां कर सके। मगर उसके बावजूद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक और खिलाफत के बारे में खुदावंद कुद्दूस ने मलाइका की जमात से मशवरा फरमाया। उसमें ये हदायत का सबक है कि बारी ताला जो सबसे ज़्यादा इल्म और कुदरत वाला है और फ़ाइल मुख्तार है, जब वो अपने मलाइका से मशवरा फरमाता है तो बंदे जिनका इल्म और इख्तियारात बहुत ही कम है, तो उन्हें भी चाहिए कि वो जिस किसी काम का इरादा करें तो अपने मुखलिस दोस्तों और साहिबान अक्ल हमदर्दों से अपने काम के बारे में मशवरा कर लिया करें। कि ये अल्लाह ताला की सुन्नत और उसका मुक़द्दस दस्तूर है। फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहा कि वो फसादी और खून रेस हैं, लिहाजा उनको खिलाफत इलाहिया से सरफराज करने से बेहतर ये है कि हम फरिश्तों को खिलाफत का शरफ बख्शा जाए, क्योंकि हम मलाइका खुदा की तस्बीह, तकदीस और उसकी हम्दो सना को अपना शुआरी ज़िंदगी बनाए हुए हैं। लिहाजा हम मलाइका हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ज़्यादा खिलाफत के मुस्तहिक हैं। फरिश्तों ने अपनी ये राय इस बना पर दी थी कि उन्होंने अपने इत्तेहाद से ये समझ लिया कि पैदा होने वाले खलीफा में 3 कुव्वतें बारी ताला वदियत फरमाएगा। एक कुव्वत शहविया, दूसरी कुव्वत गज़बिया और तीसरी कुव्वत अक्लिया। और चूँकि कुव्वत शहविया और कुव्वत गज़बिया इन दोनों से लूट मार, कत्लो गारत वगैरह किस्म किस्म के फसादात रूनुमा होंगे। इसलिए फरिश्तों ने बारी ताला के जवाब में ये अर्ज़ किया कि है खुदावंद ताला, क्या तू ऐसी मखलूक को अपनी खिलाफत से सरफराज फरमाएगा जो ज़मीन में किस्म किस्म के फसाद बर्पा करेगी और कत्लो गारत गिरी से ज़मीन में खून रेज़ी का तूफ़ान लाएगी। इससे बेहतर तो ये है तो हम फरिश्तों में से किसी को अपना खलीफा बना दें, क्योंकि हम तेरी हिम्मत के साथ तेरी तस्बीह पढ़ते हैं और तेरी तकदीस और पाकी का चर्चा करते रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये फरमा कर फरिश्तों को खामोश कर दिया कि मैं जिस मखलूक को खलीफा बना रहा हूँ उसमें जो जो मसलहतें और जैसी जैसी हिकमतें हैं उनको बस मैं ही जानता हूँ। तुम फरिश्तों को इन हिकमतों और मसलहतों का इल्म नहीं है। वो मसलहतें और हिकमतें क्या थीं?
اس کا پورا علم تو صرف عالم الغیوب ہی کو ہے، مگر ظاہری طور پر ایک حکمت اور مصلحت یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بدن میں قوت شہویہ اور قوت غضبیہ کو فساد، خون ریزی کا منبع اور سرچشمہ سمجھ کر ان کو خلافت کا اہل نہیں سمجھا، مگر فرشتوں کی نظر اس پر نہیں پڑی کہ حضرت آدم علیہ السلام میں قوت شہویہ اور قوت غضبیہ کے ساتھ ساتھ قوت عقلیہ بھی ہے، اور قوت عقلیہ کی یہ شان ہے کہ اگر وہ غالب ہو کر قوت شہویہ اور قوت غضبیہ کو اپنا متی اور فرمانبردار بنائے تو قوت شہویہ اور قوت غضبیہ بجائے فساد، خون ریزی کے ہر خیر و خوبی کا منبع اور ہر قسم کی صلاح و فلاح کا سر چشمہ بن جایا کرتے ہیں۔ یہ نقطہ فرشتوں کی نگاہ سے اوجھل رہ گیا، اس لیے باری تعالیٰ نے فرشتوں کے جواب میں فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں اس کو تم نہیں جانتے، اور فرشتے یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ اس سے یہ ہدایت کا سبق ملتا ہے کہ چونکہ بندے خداوند قدوس کے افعال اور اس کے کاموں کی مصلحتیں اور حکمتوں سے کما کا واقف نہیں ہیں، اس لیے بندوں پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی فعل پر تنقید اور تبصرے سے اپنی زبان کو روکے رہیں، اور اپنی کم عقلی اور کوتاہی فہمی کا اعتراف کرتے ہوئے یہ ایمان رکھیں اور زبان سے اعلان کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا اور جیسا بھی کیا بہرحال وہی حق ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے کاموں کی حکمتوں اور مصلحتوں کو خوب جانتا ہے جن کو ہم بندوں کو علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے ناموں اور ان کی حکمتوں کا علم بذریعہ الہام ایک لمحہ میں عطا فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم کا حصول کتابوں کے سبقن پڑھنے ہی پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس بندے پر اپنا فضل فرما دے اس کو بغیر سبق پڑھنے اور بغیر کسی کتاب کے بذریعہ الہام چند لمحوں میں علم حاصل کرا دیتا ہے، اور بغیر تحصیل علم کے اس کا سینہ علم اور عرفان کا خزینہ بن جایا کرتا ہے۔ چنانچہ بہت سے اولیاء کرام کے بارے میں معتبر روایات سے ثابت ہے کہ انہوں نے کبھی کسی مدرسہ میں قدم نہیں رکھا، نہ کسی استاد کے سامنے زانوی تلمیذ طے کیا، نہ کبھی کسی کتاب کو ہاتھ لگایا، مگر شیخ کامل کی باطنی توجہ اور فضل ربی کی بدولت چند منٹوں بلکہ چند سیکنڈوں میں الہام کے ذریعے وہ تمام علوم و معارف کے جامعہ کمالات بن گئے، اور ان بزرگوں کے علمی اور عالمانہ مہارت کا یہ عالم ہو گیا کہ بڑے بڑے درسگاہی مولوی جو علوم اور معارف کے پہاڑ شمار کیے جاتے تھے، ان بزرگوں کے سامنے طفیل مکتب نظر آنے لگے۔ ان واقعات سے معلوم ہوا کہ خدا کی نیابت اور خلافت کا دار و مدار کثرت عبادت اور تسبیح و تقدیس نہیں ہے، بلکہ اس کا دار و مدار علوم اور معارف کی کثرت پر ہے۔ چنانچہ حضرات ملائکہ علیہ السلام باوجود کثرت عبادت اور تسبیح و تقدیس خلیفۃ اللہ کے لقب سے سرفراز نہیں کیے گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام علوم و معارف کی کثرت کی بنا پر خلافت کے شرف سے ممتاز بنا دیے گئے، جس پر قرآن مجید کی آیات کریمہ شاہد عدل ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علوم کی کثرت کو عبادت کی کثرت پر فضیلت حاصل ہے، اور ایک عالم کا درجہ ایک عابد سے بہت زیادہ بلندتر ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے علمی فضل و کمال اور بلند درجات کے اظہار و اعلان کے لیے
اور ملائکہ سے اس کا اعتراف کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم فرمایا کہ تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے روبرو سجدہ کریں۔ چنانچہ تمام ملائکہ نے حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت آدم کو سجدہ کر لیا، اور وہ اس کے بدولت تقرب اللہ اور محبوبیت خدا بندی کی منزل بلند پر فائز ہو گئے۔ اور ابلیس چونکہ اپنے تکبر کی منحوسیت میں گرفتار ہو کر اس سجدے سے انکار کر بیٹھا، تو وہ مردود بارگاہ الہی ہو کر ذلت اور گمراہی کے ایسے عمیق غار میں گر پڑا کہ قیامت تک وہ اس غار سے نہیں نکل سکتا، اور ہمیشہ ہمیشہ وہ دونوں جہان کی لعنتوں کا حقدار بن گیا، اور قہری قہار و غضب جبار میں گرفتار ہو کر دائمی عذاب نار کا سزاوار بن گیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کے علم کو جانچنے اور علم کی قلت و کثرت کا اندازہ لگانے کے لیے امتحان کا طریقہ جو آج کل رائج ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت قدیمہ ہے کہ خداوند عالم نے فرشتوں کے علم کو کم اور حضرت آدم علیہ السلام کے علم کو ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں اور حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا، تو فرشتے اس امتحان میں ناکام رہ گئے اور حضرت آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو خاک کا پتلا کہہ کر ان کی تحقیر کی، اور اپنے کو آتشی مخلوق کہہ کر اپنی بڑائی اور تکبر کا اظہار کیا، اور سجدہ آدم علیہ السلام سے انکار کیا۔ در حقیقت شیطان کے اس انکار کا باعث اس کا تکبر تھا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ تکبر وہ بری شے ہے کہ بڑے سے بڑے بلند مراتب دور جہت والے کو ذلت کے عذاب میں گرفتار کر دیتی ہے، بلکہ بعض اوقات تکبر کفر تک پہنچا دیتا ہے، اور تکبر کے ساتھ ساتھ جب محبوبان بارگاہ الہی کی توہین اور تحقیر کا بھی جذبہ ہو تو پھر تو اس کی شناخت تو خباثت کا اور بے پناہ منحوسیت کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا، اور اس کے ابلیس لعین ہونے میں کوئی شک اور شبہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس لیے ان لوگوں کو عبرت آموز سبق لینا چاہیے جو بزرگان دین کی توہین کر کے اپنی عبادتوں پر اظہار تکبر کرتے رہتے ہیں کہ وہ اس دور میں ابلیس کہلانے کے مستحق نہیں، تو پھر کیا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنے اور کس قدر علوم عطا فرمائے، اور کن کن چیزوں کے علوم اور معارف کو عالم الغیب و شہادات نے ایک لمحہ کے اندر ان کے سینہ اقدس میں بصریہ الہام جمع فرما دیا، جن کی بدولت حضرت آدم علیہ السلام علوم و معارف کے اتنی بلند ترین منزل پر فائز ہو گئے کہ فرشتوں کے مقدس جماعت آپ کے علمی وقار اور عرفانی عظمت و اقتدار کے روبرو سربسجود ہو گئے۔ ان علوم کی ایک فہرست آپ قطب زمانہ حضرت علامہ شیخ اسماعیل کی شہری آفاق تفسیر روح البیان شریف میں پڑھیے، جس کا ترجمہ حسب ذیل ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا نام اور تمام زبانوں میں سکھا دیا، اور ان کو تمام ملائکہ کے نام اور تمام اولاد آدم کے نام اور تمام حیوانات و نباتات و جمادات کے نام اور تمام چیز کی صنعتوں کے نام اور تمام شہروں اور تمام بستیوں کے نام اور تمام پرندوں درختوں کے نام اور جو آئندہ عالم وجود میں آنے والے ہیں سب کے نام، اور قیامت تک پیدا ہونے والے تمام جانداروں کے نام اور تمام کھانے پینے کی چیزوں کے نام اور جنت کی تمام نعمتوں کے نام اور تمام چیزوں اور سامانیوں کے نام، یہاں تک کہ پیالہ اور پیالے کے نام۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 لاکھ زبانیں سکھائی ہیں۔
وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔